اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من احبنا احب شیعتنا، جو شخص ہمیں دوست رکھتا ہے وہ ہمارے شیعوں کو ضرور دوست رکھے گا۔ من احبنا احب شیعتنا، جو شخص ہم سے محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے ہم کو، وہ ہمارے شیعوں کو ضرور دوست رکھے گا، ہمارے شیعوں سے محبت کرے گا۔ اگلی حدیث سنیں، من تکبرا حکرا، جو غرور اور تکبر کرے گا وہ ذلیل اور خوار اور بے اہمیت ہو جائے گا۔ من تکبرا حکرا، جو غرور و تکبر کرے گا وہ ذلیل اور خوار اور بے اہمیت ہو جائے گا۔ اپنی بحث جو ہماری مبادی و نحو میں آغا جان چل رہی تھی، آج جو ہم نے وہ سوال پڑھنا ہے وہ سوال نمبر 231 ہے۔ متی یکون فاعل نعم بئس و ساء مضمرا، نعم بئس اور ساء کا فاعل کب ضمیر ہوتا ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ نعم بئس ساء کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے بطور وجوب، جب اس ضمیر مستتر جو فاعل ہے اس کی تفسیر کی جائے نکرہ منصوبہ کے ذریعے جو تمیز ہے، یا اس ضمیر فاعل کی، ضمیر جو فاعل ہے اس کی تفسیر کی جائے مائے نکرہ کے ذریعے جو بے معنی شے ہے۔ ٹھیک ہے، کیا عرض کیا ہے؟ نعم بئسا سا کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے اور استتار ہم وجوبی ہے، واجب ہے۔ جب یہ ضمیر فاعل کی تفسیر کی جائے نکرہ منصوبہ کے ذریعے جو تمیز ہے، یا نکرہ ما جو نکرہ بے معنی شے ہے، ما جو نکرہ بے معنی شے ہے اس کے ذریعے یا تفسیر کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت جو فاعل ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر جان چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے نعم بئس کی۔ پھر جناب علی فوائد ہیں، اس کو پڑھیں گے آپ کی خدمت میں۔ پہلے یہ سنیے جناب علی، آسان ہے بہت ہی۔ یکون فاعل نعم بئس و ساء ضمیرا مستترا، ضمیرا یکون کی خبر بناؤ گے نا۔ یکون فاعل نعم بئس و ساء ضمیرا مستترا وجوبا، نعم بئس اور ساء کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے بطور وجوب، کب؟ متی کان مفسرا بنکرۃ منصوبۃ علی التمیز، متی کان جب اس فاعل جو ضمیر ہے اس کی مفسراً تفسیر کی جائے نکرہ منصوبہ کے ذریعے سے، وہ نکرہ جو منصوب ہے علی التمیز، تمیز کی بنا پر جو نکرہ منصوب ہے۔ نحو جیسے نعم ربعا دارنا، نعم ربعا دارنا، یہاں میرے عزیز بھائیو بچوں دیکھو نا، نعم فعل مد ہے، اس کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہے ہوا کی، ٹھیک ہے نا۔ ربعا جو ہے یہ تمیز ہے، نکرہ ہے، منصوبہ ہے، اور یہ تفسیر کر رہا ہے اس نعمہ کے فاعل جو ہوا ہے، اس ہوا کی سمجھا رہا ہے، ہوا کو، ہوا کی تفسیر کر رہا ہے ربعا۔ دارنا جو ہے وہ مخصوص بالمد ہے، ٹھیک ہے نا۔ نحو جیسے نعم ربعا دارنا، ربعا کہتے ہیں گھر کا اطراف، نعم ربعا گھر کا اطراف
کتنا اچھا ہے، گھر کا اطراف سے مراد دارنا ہمارا گھر، یعنی ہمارے گھر کا جو اطراف ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ او مفسرن بما النکرۃ التی بمعنی شے، یا اس فاعل کی تفسیر کی جائے نکرہ منصوبہ کے ذریعے نہیں بلکہ بما النکرۃ التی بمعنی شے، بلکہ ما کے ذریعے تفسیر کی جائے، ما جو نکرہ بمعنی شے، ما نکرہ جو بمعنی شے، نحو نعم ما زیدن، یہاں آپ دیکھیں نعم فعل مد ہے، فاعل اس کے اندر ضمیر ہے ہوا کی، ما جو ہے یہ تفسیر کر رہا ہے، ما نکرہ ہے جو بمعنی شے ہو کے اس ہوا کی تفسیر کر رہا ہے، زید مخصوص بالمد ہے، نعم ما زیدن وہ چیز خوب ہے، نعم ما خوب چیز ہے، مراد زید ہے، زید مخصوص بالمد ہے۔ کلیئر ہو گئی بات آقا جان؟ اب جناب علی فوائد شروع ہو رہے ہیں چاند ایک۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کھول کے آپ کو دے رہا ہے ان مثالوں میں، وہ جو تھا نا نعم الرب ان دارنا یا نعم ما زیدن، یہ جو مثالیں دی نا ان کو کھول رہا ہے کہ فاعل کیا تھا، اس کا کیا کہوں آپ کی خدمت میں، پوسٹ مارٹم جیسے ہوتا ہے نا، وہ جو اندر فاعل ضمیر ہے نا اس کو نکال کر باہر رکھ رہا ہے اس پہلے فائدہ میں۔ دیکھو فوائد والتقدیر فیہا نعم ہوا ربعا ای نعم الرب ربعا والنعم ہوا شیئا ای نعم الشیء شیئا، ٹھیک ہو گئی۔ والتقدیر فیہا، تقدیر فیہا، فیہا یعنی ان مثالوں میں جو پڑھی ہیں، نعم الرب ان دارنا نعم ما، اس کی تقدیر فیہا یعنی ان مثالوں میں جو تقدیر ہے یہ ہے نعم ہوا رب ان، نعم کا جو فاعل تھا نا ہوا، دیکھو اس کو باہر نکالا ہے، ہوا ہے وہ، رب ان تمید ہے، نعم ہوا رب ان اے نعم الرب رب ان، ٹھیک ہے، نعم الرب رب ان یعنی اطراف گھر جو ہے، گھر کا اطراف کتنا ہمارا اچھا ہے، نعم الرب رب ان گھر کا اطراف کتنا اچھا ہے۔ نعم ہوا شیئن یہ اس کی کھولا ہے اس کو، نعم ما زیدن کو، نعم کے اندر جو فاعل ہوا تھا اس کو نکالا ہے، نعم ہوا، اور شیئن جو کیا ہے کیونکہ ما بمعنی شے تھی نا، آپ کو پتہ ہے ما جو تفسیر کر رہا ہے بمعنی شے تھی تو اس کو بھی کھولا کہ یہ شے ہے، نعم ہوا شیئن اے نعم الشیء شیئا وہ چیز کتنی اچھی ہے۔ پہلا فائدہ تمام ہے جی۔ دوسرا فائدہ میرے عزیزو یہ بنتا ہے کہ فاعل ظاہر اور تمیز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر نعم بیسا کا فاعل اس میں ظاہر ہے تو پھر تمیز نہیں لاتے، تمیز کب لاتے ہیں جب فاعل ضمیر ہو مستتر، ٹھیک ہے نا۔ اگر نعم بیسا کا فاعل اس میں ظاہر ہے تو پھر تمیز نہیں لاتے، یعنی فاعل ظاہر اور تمیز دونوں کو لے کر آ جائیں، نہیں، جمع کرنا جائز نہیں ہے، جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پڑھیں نعم الرب رب ان، نعم کا فاعل رب ہو اور رب ان پھر تمیز بھی لے کر آ جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ میرے عزیزو بعض نحویوں نے نا اجازت دی ہے، فاعل ظاہر ہو اور تمیز بھی ہو، بعض نحویوں نے اجازت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ تاکید کے لیے، صرف تاکید کرنے کے لیے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھ لیں لا یجوز الجمع بین الفاعل الظاہر والتمیز،
لا یجوز الجمع بین الفاعل الظاہر والتمیز، فاعل ظاہر اور تمیز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا نعم الرب ربعا، نعم الرب اطراف خانہ کتنا اچھا ہے. وقد اجازہ بعضهم لمجرد التوکید، اجازہ کی ضمیر آپ لوٹائیں گے الجمع بین الفاعل ظاہر والتمیز. بعضهم اجازہ کا فاعل ہے اور مراد نحوی ہے. وقد اجازہ بعضهم، بعض نحویوں نے جمع کرنا فاعل ظاہر اور تمیز کو جو ہے جائز قرار دیا ہے. وقد اجازہ بعضهم، بعض نحویوں نے فاعل ظاہر اور تمیز کو جمع کرنے کو اجازت دی ہے، جائز قرار دیا ہے. کیوں؟ لمجرد توکید، صرف تاکید کے لیے. نحو نعم الجار جارن من ہما، دیکھ لو نعم فعل مد، جار و فاعل، جارن تمیز، جمع نہیں کیا، یہ تو ٹھیک ہے کہتے ہیں. کیوں کیا ہے؟ تاکید کی خاطر. نعم الجار جارن من ہما، نعم الجار اچھا ہمسایہ ہے، جارن اچھا ہمسایہ ہے وہ جو، من ہما جو حمایت کرتا ہے، اچھا ہمسایہ ہے. نعم الجار جارن خوب ہمسایہ ہے، اچھا ہمسایہ ہے جو حمایت کرتا ہے. تیسرا فائدہ میرے عزیزو یہ ہے کہ نعمہ کی میم اور جو آگے ما آتا ہے نکرہ، ما جو نکرہ لے کر آتے ہیں نعمہ ما میں، کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ نعمہ کی میم کو اس ما کی میم میں ادغام کر دیا جائے. جب نعمہ ما پڑھے نا تو اس نعمہ کی میم کو جو ما نکرہ ہے بعد والا اس میں ادغام کر دیں، ٹھیک ہے، اور عین کو کسرہ دے دیا جائے اور میم کو مشدد پڑھا جائے. یہ جائز ہے. کیا کہا ہے کہ نعمہ کی میم اور جو ما بعد میں آتا تھا نکرہ، جائز ہے کہ نعمہ کی میم کو اس ما کی میم میں ادغام کر دیں اور عین کو کسرہ دے دیں، میم مشدد کر دیں. یجوز ان تدغم میم ما بمیم نعمہ فتکسر العین وتشدد المیم، جائز ہے ان تدغم کہ ادغام کیا جائے میم ما بمیم نعمہ، ما کی میم کو نعمہ کی میم میں ادغام کرنا جائز ہے. فتکسر العین، پس عین کو کسرہ دیا جائے گا، وتشدد المیم اور میم کو مشدد کیا جائے گا. نحو نعم زیدن، نعم ما تھا نا، دیکھ لو آقا جان، نعم ادغام کر دیا ہے نعمہ کی میم کو ما کی میم میں اور عین کو کسرہ دیا. چوتھا جو فائدہ ہے قابل دقت ہے اور غور فرمانا. یہاں چوتھا فائدہ یہ کہہ رہے ہیں آقا جان کہ نعمہ بے سا کے بعد ما واقع ہو، ٹھیک ہے، ما واقع ہو اور اس ما کے بعد ایک فعل آ جائے، تو یہ ما کون سا ہے؟ سمجھنا، نعمہ بے سا کے بعد ایک ما ہے اور ما کے بعد فعل ہے. اب یہ ما وہی ہے جو نکرہ بن کر ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا تھا، اوپر نہیں پڑا، ما نکرہ جو بے معنی شے تھا، ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا تھا. ما یہ وہ ما ہے؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ نعمہ کے بعد جو ما ہے اور ما کے بعد جو فعل آیا ہے یہ ما مائے موصولہ ہے، یہ ما مائے موصولہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے جناب نعمہ ما صنعتہ، نعمہ ما صنعتہ، یہاں ما مائے موصولہ ہے بے معنی الذی ہے. توجہ کرنا. انما الواقعۃ بعد النعمہ بئس وسع تکون موصولۃ اذا تلاها فعل
ما جو واقع ہوتا ہے نعما بے سا اور سا کے بعد تکون موصولتاً یہ ما موصولہ ہوتا ہے کب اذا تلاها فعل تلاها جب اس ما کے بعد فعل واقع ہو نحو جیسے نعم ما صنعتہ نعمہ کے بعد ما ہے اس ما کے بعد دیکھو صنعتہ فعل آیا تو یہ ما موصولہ ہے والتقدیر تقدیر میں یہ ہے والتقدیر حینئذ نعم الذی صنعتہ ھذا اے الثنی یہ الذی کیوں لکھا بلا نعم الذی اس لیے لکھا نا کیونکہ ما بمانا الذی ہے موصولہ ہے نا تو اس کو یہ شکل دی ہے نعم الذی صنعتہ ھذا الثنی نعم یعنی خوب ہے وہ چیز جو تو نے بنائی ہے نعم ما خوب ہے وہ چیز ما صنعتہ جس کو تو نے بنایا ہے نعم الذی صنعتہ ھذا خوب ہے وہ چیز صنعتہ جس کو تو نے بنایا ھذا کا اشارہ مخصوص بالمد ہے یعنی اے الثنی وہ چیز جو تو نے بنائی ہے کتنی اچھی ہے ومحلها من الاعراب الرفع علی الفاعلیت محلها اس ما کا محل جو اعراب سے ہے رفع ہے فاعلیت کی بنا پر کیوں لأنها نابت منابع مصحوب الجنسیہ اس لیے کہ ما جو ہے جانشین ہے کس کے آگے جان مصحوب الجنسیہ یعنی وہ اسم جو الف لام جنسیہ کے ساتھ ہے اس کا یہ ما کیا ہے نائب ہے دوبارہ میری یہ بات آپ توجہ سے لینا یہ مطلب رہ نہ جائے کیا اس چوتھے فائدے میں میں نے عرض کیا ہے بھائیوں کو نعم بے سا کے بعد ما ہو ما کے بعد فعل ہو تو یہ ما کون سا ہے ما وہی ہے نکرہ والا جو بے معنی شے ہے اور ابہام کو دور کرتا ہے یا نہیں بندے حقیر نے عرض کیا ہے کہ یہ ما موصولہ ہے یہ ما جو اس طرح ہو ما کے بعد فعل آ جائے تو یہ ما موصولہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات کی ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں انما الواقعۃ بعد النعم بسا وسا تکون موصولتان ما جو واقع ہوتا ہے نعم بسا کے بعد موصولہ ہے دیکھو شرط ہے اذا تلاها فعل اذا تلاها ہا تلا کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنا ما جب ما کے بعد فعل ہو نحو نعم ما صنعتہ ٹھیک ہے خوب ہے وہ چیز صنعتہ جس چیز کو تو نے بنایا ہے والتقدیر حینئذ تقدیر اس وقت یہ ہوگی وہ چیز جو مقدر ہے یہ ہے نعم الذی صنعتہ ھذا نعم ہو گیا کیونکہ ما موصولہ بمعنی الذی ہے تو الذی کھولا ہے الذی صنعتہ ھذا مخصوص بالمد یعنی اے الثنی خوب ہے وہ چیز جس کو تو نے بنایا ہے تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو ما ہے اس کا اعراب کیا ہے نعم ما میں ما ومحلها من الاعراب الرفع علی الفاعلیت محلها اس ما کا محل اعراب جو ہے رفع فاعلیت کی بنا پر لأنها نابت منابع مصحوب الجنسیہ کیونکہ یہ ما جانشین ہے الف لام جنسیہ والے اسم کا یہ تو جناب مطلب ہو گیا اس طرح نیچے والا حاشیہ کیا کہہ رہا ہے جان حاشیہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو ما آپ نے کہا ہے نا نعمہ کے بعد ما آ رہا ہے یہ ما معرفہ ہے تامہ ہے اس کو صلہ کی ضرورت نہیں ہے کیل کہہ رہی ہے اوپر والا مطلب اپنی جگہ پہ کیل کیا کہتی ہے یہ ما معرفہ ہے تامہ ہے اس کو صلہ کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جو فعل آیا ہے صنعتہ بعد والا وہ مخصوص جو معذوف ہے اس کی صفت ہے دیکھو نا وکیلا اور کہا گیا ہے بل انہا معرفتن تامتن بلکہ یہ ما معرفہ تامہ ہے اے غیر مفتقرۃ الی صلۃ یعنی یہ صلہ کا محتاج نہیں ہے والفعل صفۃ لمخصوص معذوف معها
اور فعل یعنی وہ صنعت صفت ہے مخصوص کی جو معذوف ہے ما کے ساتھ، والتقدیر فعل مقال، اور تقدیر جو مقال اور گفتگو میں ہے وہ یہ ہے نعم الشیء شیء صنعتہ، خوب چیز ہے وہ چیز جو تو نے بنائی ہے. یہاں دیکھو نعم فعل، الشیء فاعل، ٹھیک ہے. شیء جو ہے وہ مخصوص بالمد ہے، صنعتہ اس شیء کی صفت ہے. ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات. اب اس اگلے سوال پہ آپ نے دھیان دینا ہے 232 پہ. ما ہی مرتبۃ المخصوص، مخصوص کا کیا مرتبہ ہے؟ توجہ فرمانا کا جان. مخصوص نعم بیسا سا کا یہ ہو گیا، پھر فاعل آتا ہے، پھر مخصوص آتا ہے. اب یہ بتا رہے ہیں کہ مخصوص کا مرتبہ کیا ہے، یہ کہاں آنا چاہیے. توجہ کرنا. مخصوص کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ فاعل سے مؤخر ہوتا ہے، فاعل پہلے ہوتا ہے اور مخصوص بعد میں ہوتا ہے. مخصوص کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ فاعل سے مؤخر ہوتا ہے اور اس مخصوص کو فاعل پر مقدم کرنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے کہ آپ مخصوص کو مد ہو یا ضم اس کو فاعل پر مقدم کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ مخصوص کو فاعل کے بعد میں آنا چاہیے. مثال دے دوں، مثلا یہ کہنا نعم اخواک الرجلان، یہ ٹھیک نہیں ہے. نعم فعل، الرجلان فاعل، اخواک مخصوص بالمد، تو مخصوص بالمد کو الرجلان فاعل پر مقدم کر دیں، نہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اس طرح کہنا چاہیے نعم الرجلان اخواک. کلیئر ہو گئی بات. البتہ فرماتے ہیں جائز ہے عزیزو کہ اس مخصوص کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے، فاعل پر نہیں، خود فعل پر مقدم کرنا مخصوص کو جائز ہے. جیسے اس مثال میں دیکھنا اخواک نعم الرجلان، نعم فعل، الرجلان فاعل، اخواک مخصوص بالمد جو کہ نعمہ سے بھی پہلے ہے. اس کی اجازت دی ہے نحویوں نے. ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں. مرتبۃ المخصوص ان یکون مؤخرا عن الفاعل، مرتبۃ المخصوص کو بنا دے مبتدا، ان یکون طویل میں جا کر بنے گی خبر. مرتبۃ المخصوص ان یکون مؤخرا عن الفاعل، مخصوص کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ فاعل سے مؤخر ہو. ولا یصح تقدیمہ مطلقا، تقدیمہ ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مخصوص. مخصوص کو مقدم کرنا فاعل پر صحیح نہیں ہے مطلقاً، اصلاً کسی شرائط میں بھی، مطلقاً کسی مورد میں، کسی شرط میں جو ہے مقدم کرنا صحیح نہیں ہے. فوائد فلا یقال نعم اخواک الرجلان، پس نہیں کہا جائے گا نعم اخواک الرجلان کہ دو مرد کتنے اچھے ہیں، مراد آپ کے دو بھائی. یہاں بتایا ہے نا آپ کو نعم فعل، رجلان فاعل، اخواک جو مخصوص اس پر مقدم کی ہے، اس لیے کہا فلا یقال، صحیح نہیں ہے. بلکہ بل نعم الرجلان اخواک، بلکہ ایسے ہونا چاہیے نعم الرجلان اخواک، نعم فعل، رجلان فاعل، اخواک مخصوص بالمد. وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْفِعْلِ، اور جائز ہے تقدیم ہو مخصوص کو مقدم کرنا خود فعل پر، علی الفعل فعل پر جائز ہے. نحو اخواک نعم الرجلان، دو مرد خوب ہیں، مراد آپ کے دو بھائی. تو یہاں اخواک جو مخصوص بالمد نعمہ پر مقدم کیا ہے. اس کے بعد میرے عزیزو جو ہیں دوسرا اور تیسرا فائدہ ہے وہ میں پڑھتا ہوں، لیکن اس کے نیچے ایک حاشیہ ہے، ترکیب کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ حاشیے میں دیکھنا اذا تأخر المخصوص عن الفعل والفاعل فلک فی اعرابہ اربعۃ اوجہ، جب مخصوص فعل اور فاعل دونوں کے بعد میں ہو تو اس کے اعراب کی، یعنی مخصوص کے اعراب کی 4 وجہ ہیں. مخصوص کے اعراب کی
4 وجہ ہیں، 4 طرح سے اس کی ترکیب کی گئی ہے میرے عزیز بھائیوں۔ حاشیہ کہہ رہا ہے کہ جب مخصوص کیا ہو مؤخر فعل اور فاعل سے، تو اس مخصوص کے اعراب میں 4 وجہیں جائز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کر دیں کہ مثلا مثال ایک سامنے رکھ کر نعم الرجل زیدن، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں زیدن جو مخصوص ہے فعل اور فاعل دونوں کے بعد میں آیا، اس کی ترکیب میں کیا کہو گے زید جو مخصوص ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا مؤخر، نعم الرجل فعل فاعل مقدم ہو کر خبر۔ دوسری ترکیب آپ یہ کریں گے کہ مخصوص جو زید ہے وہ خبر، مبتدا کی جو حذف ہے، مبتدا کی جو حذف ہے۔ تیسری ترکیب یہ کرو گے کہ یہ جو مخصوص ہے نعم الرجل زید، زید کو کیا بناؤ گے، یہ مبتدا پھر اس کی خبر حذف ہے۔ اور چوتھی یہ ترکیب کرو گے کہ یہ مخصوص بدل ہے فاعل کا، نعم الرجل زید، زید بدل بنے گا رجل کا، ٹھیک ہے۔ پڑھتا ہوں، توجہ کرنا۔ اذا تأخر المخصوص عن الفعل والفاعل فلک فی اعرابہ اربعۃ اوجہ، جب مخصوص مؤخر ہو فعل اور فاعل سے، فلک فی اعرابہ، تو آپ کے لیے فی اعرابہ اس مخصوص کے اعراب میں 4 وجہ ہیں۔ ان یکون مبتداء مؤخرا والجملۃ قبلہ خبر، ان یکون مبتداء مؤخرا، کون بلا، وہ مخصوص مبتدا مؤخر ہے، والجملۃ قبلہ خبر، قبلہ اور اس مخصوص سے پہلے والا جملہ خبر ہے۔ یعنی مثلا نعم الرجل زید میں کیا کہو گے، زید مبتدا ہے، نعم الرجل پورا جملہ خبر ہے۔ دوسری ترکیب کیا کی ہے، ان یکون خبرا لمبتداء واجب الحذف، ان یکون یعنی مخصوص خبر ہے مبتدا کی جو واجب الحذف ہے، تو پھر وہ نعم الرجل تو اسی طرح رہے گا نا، نعم الرجل، تو پھر آگے کیا کرو گے، الممدوح زید، الممدوح مبتدا بنائیں گے جو معذوف ہے، زید کو بناؤ گے خبر۔ تیسری ترکیب انہ مبتدا حذف خبرہ، انہ کون، وہ مخصوص مبتدا ہے جس کی خبر حذف ہے، تو اس کو سیٹ کرنا اس طرح، نعم الرجل، ٹھیک ہے، زید مبتدا، الممدوح اس کی خبر ہو جائے گی۔ چوتھا یہ بنایا اعراب ترکیب اس کی، انہ بدل من الفاعل، یہ مخصوص بدل ہے فاعل کا، نعم الرجل زید، ٹھیک ہے، تو یہ زید بدل ہے الرجل کا۔ یہ 4 لحاظ سے، 4 طرح سے اس کو اعراب دیا ہے یا نہیں۔ والوجہان الاولان ہما المشہوران، پہلی 2 وجہ جو ہیں نا وہ دونوں مشہور ہیں۔ پہلی 2 وجہ بھلا کون سی تھیں، پہلی 2 وجہ یہ تھی کہ مخصوص کو مبتدا مؤخر مانے اور نعم الرجل پہلے والے کو جملے کو خبر مقدم مانے، یہ پہلی تھی۔ اور دوسری یہ تھی کہ مخصوص جو ہے خبر مبتدا معذوف کی، ٹھیک ہے، یہ 2 پہلی جو وجہ تھی نا یہ مشہور ہیں۔ فتکون العبارت علی القول الاول، پس عبارت پہلے قول کی بنا پر حقیقت میں اس طرح ہے، زید نعم الرجل، زید نعم الرجل، ٹھیک ہے۔ وعلی الثانی، اور دوسرے قول کی بنا پر، جو 4 پڑھی ہیں، دوسرے قول کی بنا پر عبارت ایسی ہو جائے گی، نعم الرجل الممدوح زید، کیونکہ الممدوح جو ہے وہ کیا آگا جان، مبتدا معذوف زید خبر۔ وعلی الثالث، تیسرے قول کی بنا پر اس طرح ہوگی، نعم الرجل زید الممدوح، نعم الرجل ایک ہو جائے گا، اور زید جو تھا مخصوص، ٹھیک ہے، وہ مبتدا ہے، خبر اس کی معذوف ہے اس جگہ پہ، الممدوح ہے وہ۔ وعلی الرابع، وہ جو چوتھی کی ہے وہ یہ ہو جائے گا، نعم الرجل زیدن، زید بدل ہے رجل کا۔ وہی علی المذہب الاول والرابع جملۃ واحدہ، وہی یہ جو جملہ ہے مد و ضم والا بنا، علی المذہب الاول پہلی ترکیب کی بنا پر، والرابع اور چوتھی کی بنا پر، جملۃ واحدہ پہلی اور چوتھی کی بنا پر ایک جملہ بن رہا ہے، جان غور فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ جو 4 ترکیبیں کی ہیں، پہلی کو لے لیں تو بھی ایک جملہ جا کے بنے گا، چوتھی کو لے لیں تو بھی ایک جملہ جا کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھلا کیسے، نعم الرجل زید،
زید کو بنایا ہے نا ہم نے پہلی ترکیب میں مبتدا، نعم الرجل فعل فاعل مل کر خبر مقدم، ٹھیک ہے، تو پھر مبتدا خبر ایک جملہ ہوتا ہے نا پہلی ترکیب میں، اور چوتھی میں بھی ٹھیک ہے نعم الرجل فعل فاعل زید اس کا بدل بن گیا، یہ بھی پھر ایک ہی جملہ ہے، اس لیے کہا رہا ہے پہلی ترکیب اور چوتھی کے مطابق ایک جملہ ہے، والثانی والثالث جملتان، دوسری اور تیسری کے مطابق دو جملے ہیں میرے آغا جان، ٹھیک ہے، یعنی نعم الرجل الممدوح زید، نعم الرجل فعل فاعل ایک جملہ، الممدوح زید مبتدا خبر دوسرا جملہ، تیسری میں بھی ٹھیک ہے نعم الرجل زید الممدوح، نعم الرجل ایک جملہ، زید مبتدا ممدوح خبر دوسرا جملہ، دوسری اور تیسری میں دو جملے بن گئے ہیں۔ امید ہے کہ میرا مطلب یہ پہنچ گیا ہوگا آپ کی خدمت میں۔ اب جناب علی وہ جو سوال پڑھ رہے ہیں اس کا دوسرا فائدہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، دوسرے فائدہ پہ توجہ دیں، وہ یہ ہے کہ جب کلام میں ایسی چیز مقدم ہو جو مخصوص پر دلالت کر رہی ہے تو مخصوص کو حذف کرنا جائز ہے۔ جب کلام میں ٹھیک ہے ایسی چیز مقدم ہو جائے، جو جملہ آپ بول لیں، جو کلام بول لیں، اس پر ایک ایسی چیز مقدم ہو جو مخصوص پر دلالت کر رہی ہو، تو کیونکہ دلالت ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو مخصوص کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے یہ دیکھو، درسنا النحو علی استاذ فاضل ونعم المدرس، درسنا النحو ہم نے نحو کو پڑھا استاد فاضل سے، ونعم المدرس، نعم فعل مدرس فاعل مخصوص بالمد حذف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے ذکر ہے، وہ نعم المدرس کون؟ نعم المدرس وہی استاد فاضل، استاد فاضل جو پہلے آیا ہے وہی قرینہ بن رہا ہے کہ مخصوص ہوئی ہے۔ یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس جملے میں، جب کلام میں ایک ایسی چیز ہو جو کس پر؟ مخصوص پر دلالت کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو مخصوص کو حذف کرنا جائز ہے۔ پڑھتا ہوں، اذا تقدم فی الکلام ما کو نہ فائل بنا دو، تقدم، اذا تقدم فی الکلام ما یدل علی المخصوص، جب کلام میں مقدم ہو جائے ایک ایسی چیز یدل علی المخصوص ہے جو مخصوص پر دلالت کرتی ہے، جاز حذفہ، جواب اذا جاز حذفہ، تو مخصوص کا حذف کرنا جائز ہے۔ کا قول کا، جیسے آپ کے قول میں درسنا النحو علی استاد فاضل ونعم المدرس، اس نعم المدرس پر مقدم ہو گئی ہے ایسی چیز جو مخصوص پر دلالت کر رہی استاد فاضل پر، لہذا بعد میں حذف کیا ہے، ونعم المدرس اے نعم المدرس الاستاذ، ہم نے ناب کو استاد فاضل سے پڑھا، ونعم المدرس، اور وہ کتنا اچھا استاد ہے، ونعم المدرس، کتنا اچھا استاد، کون بلا؟ الاستاذ، استاد، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا فائدہ میرے عزیزو یہ ہے کہ مخصوص، ٹھیک ہے نا، یجوز حذف المخصوص الواقع بعد ما، مخصوص کو حذف کرنا جائز ہے جو ما کے بعد واقع ہوا ہے، ما کے بعد جو مخصوص ہے اس کو بھی حذف کرنا جائز ہے۔ یجوز حذف المخصوص، حذف کو یجوز کا فعل بنا لینا، یجوز حذف المخصوص الواقع بعد ما، مخصوص کا حذف کرنا جائز ہے وہ مخصوص جو واقع ہے ما کے بعد، نحو نعم و بئس ما، مخصوص آگے کوئی ہے حذف کیا ہے۔ موفق رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔